السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو اندر نیو ولاگ۔ اچھا، آج کا جو ولاگ ہے میرے تھمبنیل سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس بارے میں ہونے والا ہے۔ تو ابھی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ یو کے میں آتے ہیں، یا آپ ورک ویزا پہ یو کے میں آتے ہیں، یا اگر آپ ڈپینڈنٹ ویزا پہ یو کے میں آتے ہیں تو آپ کتنے پیسے ایک منتھ میں کما سکتے ہیں؟ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے؟ اگر آپ کو یہ فل انفارمیشن چاہیے، آج آپ کو میں فل انفارمیشن اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں کہ آپ کتنے پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہیں، کتنے پیسے کما سکتے ہیں اگر آپ ورک ویزے پہ ہیں، کتنے پیسے آپ کما سکتے ہیں اگر آپ ڈپینڈنٹ ویزے پہ ہیں، جو کہ اگر آپ کسی سے شادی کر کے یو کے آتے ہیں تو آپ کتنے پیسے کما سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ فل انفارمیشن چاہیے تو پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ اچھا، جو سب سے پہلی کیٹیگری ہے وہ ہے اسٹوڈنٹ، کہ اگر آپ یو کے میں ایز اے اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں تو آپ کتنے پیسے پر منتھ کما سکتے ہیں۔ یہ اکثر جب اسٹوڈنٹ آتے ہیں تو یہی بات وہ سوچ رہے ہوتے ہیں جب انڈیا سے آتے ہیں یا پاکستان سے آتے ہیں کہ میں کتنے پیسے پر منتھ کما سکتا ہوں یا سیو کر سکتا ہوں۔ تو کیونکہ آج کل جو ایکسپینس ہیں، اب آپ یو کے میں جب آتے ہیں تو یونیورسٹی کے لیے 12,000 سے 14,000 پر منتھ آپ کو فیس پے کرنا پڑتی ہے۔ اس کے بعد آپ کی ویزا اپلیکیشن فیس ہوتی ہے 600-700 پاؤنڈ۔ اس کے بعد ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے، وہ ابھی انکریز ہو گئی ہے، آج کل وہ 1,050-200 پاؤنڈ ہے پر ایئر، تو وہ ہے۔ اس کے بعد آپ کے ٹکٹ کے پیسے ہیں، پھر جب آپ ادھر آتے ہیں تو آپ کو اکوموڈیشن کے پیسے پے کرنے پڑتے ہیں، فوڈ وغیرہ۔ تو آپ سوچتے ہیں کہ کتنے پیسے میں کما لوں گا پر منتھ جس سے میں اپنی فیس بھی دے سکوں، کیونکہ آپ ہاف فیس اگر ادھر سے پے کر کے آئیں تو ہاف آپ کو ادھر دینا پڑتی ہے، اور اس کے بعد میں اپنی اکوموڈیشن بھی مینیج کر سکوں، اپنا فوڈ ایکسپینس، اور تھوڑے سے پیسے سیو بھی کر لوں۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب آپ یو کے میں آتے ہیں تو آپ کو، جب آپ کا ویزا ہوتا ہے تو آپ کو ایک سٹکر گورنمنٹ کی طرف سے، وہ جو ویزا امیگریشن سروس ہے وہ آپ کو ایک سٹکر لگاتے ہیں آپ کے پاسپورٹ کے اوپر۔ اس پہ مینشن ہوتا ہے کہ آپ 20 گھنٹے پر ویک کام کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ ادھر آتے ہیں تو آف کورس آپ کی کلاسز بھی ہوتی ہیں، وہ 20 گھنٹے آپ نے پر ویک کام کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو مینیج کرنا ہوتا ہے۔ تو آج کل جو یو کے میں منیمم سیلری ہے، ابھی 2025 اپریل سے جو آئے گی، وہ جو سیلری ہے وہ اراؤنڈ 12 پاؤنڈ 21 پینس ہے، 12 پاؤنڈ 21 پینس۔ تو اگر آپ 20 گھنٹے کام کرتے ہیں تو آپ اراؤنڈ 244 پاؤنڈ پر ویک کمائیں گے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، 20 گھنٹے کام کرتے ہیں، آپ کو منیمم ویج مل رہی ہے۔ منیمم ویج جو گورنمنٹ نے یہاں سیٹ کی ہوئی ہے کہ یہ منیمم سے منیمم ویج ہے، یہ آپ کو اگر آپ یہ لے رہے ہیں تو آپ 244 پاؤنڈ پر ویک کمائیں گے۔ اگر آپ ان کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں، ہم جب یو کے سے آتے ہیں تو پہلے 3-4 سال ہم پاؤنڈز کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کرتے ہیں، اور لیٹ سے اگر آپ نے 500 پاؤنڈ کمایا ہے تو آپ کہتے ہیں اوکے یہ پاکستانی روپیز میں کتنا بن رہا ہے۔ اگر آپ نے 600 پاؤنڈ کمایا ہے تو آپ سوچتے ہیں یہ پاکستانی روپیز میں کتنا بن رہا ہے۔ تو اگر آپ 244 پاؤنڈ پر ویک کما رہے ہیں تو پاکستانی روپیز میں یہ میرے خیال میں بنتے ہیں اراؤنڈ 84,000، 84,000 روپیز۔ اور اگر یہ انڈین روپیز میں آپ کنورٹ کریں تو یہ انڈین روپیز میں اراؤنڈ 27,000، 27,000 انڈین روپیز بن رہے ہیں پر ویک۔ اب اسی کو آپ اگر منتھ میں کنورٹ کریں، یہ تو ویکلی ہو گیا، اگر آپ منتھ میں کنورٹ کریں تو منتھ میں یہ آپ کی بنتی ہے 976 پاؤنڈ پر منتھ، اور یہ پاکستانی روپیز میں آلموسٹ 3,40,000 روپے بنتی ہے۔ اب 3,40,000 آپ ایز اے اسٹوڈنٹ اگر آپ منیمم ویج لے رہے ہیں تو آپ 20 گھنٹے کام کر کے 3,40,000 روپیہ کما سکتے ہیں۔ یہی 3,40,000 روپیہ
اگر آپ ان کو انڈین روپیز میں کنورٹ کریں تو یہ اراؤنڈ 1,06,000 بنتا ہے، اراؤنڈ 1,06,000۔ اب یہ ہے کہ اب ضروری نہیں ہے، یہ میں نے ایوریج سیلری آپ کو بتائی، اگر آپ 20 گھنٹے کام کریں اور آپ منیمم ویج لے کے کام کریں، منیمم اگر آپ ویج لے رہے ہیں تو آپ اتنے پیسے کما سکتے ہیں۔ اگر کچھ اسٹوڈنٹ اس سے زیادہ کماتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹ اس سے کم بھی کماتے ہیں، وہ کیسے؟ اگر آپ فار ایگزامپل امیزون میں جاب کر رہے ہیں تو آپ اس سے زیادہ کما سکتے ہیں، کیونکہ امیزون میں سم ٹائم اگر آپ نائٹ شفٹ کریں یا کچھ شفٹس ہوتی ہیں جیسے کہ کرسمس پہ وہ زیادہ پے کرتے ہیں، جیسے 13 پاؤنڈ، 14 پاؤنڈ، 15 پاؤنڈ پے کرتے ہیں، تو اس سے آپ زیادہ پیسے کما سکتے ہیں۔ اب آپ اس سے کم کیسے کما سکتے ہیں؟ کچھ کمپنیز ہیں جو اسمال، جیسے آپ اگر ریسٹورنٹ پہ کام کر رہے ہیں یا ٹیک وے پہ کام کر رہے ہیں یا کسی دوسری اسمال کمپنی میں کام کر رہے ہیں، تو آپ کتنے پیسے کمائیں گے؟ اس سے لیس کمائیں گے۔ لیکن جو ایوریج سیلری ہے وہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اراؤنڈ 976 روپے منتھلی کمائیں گے۔ اب اس کے لیے جو بیسٹ تھنگ جو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا، کیونکہ مجھے یہاں پہ 3 سال ہو گئے، میں بھی ایز اے اسٹوڈنٹ آیا تھا، میں آپ کو جو ایز اے بیسٹ ایڈوائز کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ جب ادھر آئیں تو اگر آپ کا سب سے پہلے آپ سیکیورٹی بیج بنوائیں۔ سیکیورٹی بیج سے یہ ہوگا کہ آپ کو جو شفٹس ملیں گی وہ فلیکسیبل ہوں گی، 20 گھنٹے 15 سے 20 گھنٹے اگر آپ کا سیکیورٹی بیج ہے تو آپ کو 20 گھنٹے کام ملنا آسان ہے، کیونکہ اگر آپ کے پاس سیکیورٹی بیج نہیں ہے تو وہ یہ ہے کہ پھر آپ کو 20 گھنٹے کسی اچھی کمپنی میں جاب آپ کے چوائس کے مطابق ملنا مشکل ہے، کیونکہ آپ کی کلاسز بھی ہیں، آپ نے کلاسز کو بھی مینیج کرنا ہے، دین آپ نے اپنی جاب کو بھی مینیج کرنا ہے۔ تو آپ کے پاس اگر سیکیورٹی بیج ہے تو آپ کے لیے بیسٹ رہے گا۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس لائسنس بنا ہوا ہے، آپ انٹرنیشنل لائسنس سے یو کے میں گاڑی 1 سال چلا سکتے ہیں، یا اگر آپ دبئی سے آ رہے ہیں تو دبئی کا لائسنس ڈائریکٹ کنورٹ ہو جاتا ہے یو کے لائسنس میں، تو وہ اگر آپ آ رہے ہیں تو وہ اس سے آپ اوبر ڈیلیوری کر سکتے ہیں۔ تو اوبر ڈیلیوری میں جو میں نے کیلکولیشن کی ہے یا میں نے ریسرچ کی ہے یا میرے جو بہت سارے کولیگز ہیں اس میں اوبر ڈیلیوری میں وہ جاب کر رہے ہیں، میں نے ان سے پوچھا تو وہ جو پیسے کما رہے ہیں وہ اراؤنڈ کماتے ہیں 220 پاؤنڈ پر ویک، 220 پاؤنڈ پر ویک۔ اس میں سے اگر آپ پیٹرول کا خرچہ نکالیں، اس میں سے اگر آپ گاڑی کا ویئر اینڈ ٹیئر نکالیں تو آئی تھنک اراؤنڈ 30 پاؤنڈ آپ کہہ سکتے ہیں پر ویک کہ اتنا آپ کا خرچہ ہوتا ہے۔ تو آپ جو گھر لے کے جاتے ہیں سیلری ایک ویک میں اوبر ڈیلیوری سے، وہ 190 پاؤنڈ اتنی آپ لے کے جاتے ہیں۔ اب یہ 190 پاؤنڈ اگین اگر آپ ان کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو آج کل کے ریٹ کے مطابق یہ تقریباً 66,000 روپیہ بن رہا ہے پاکستانی، اراؤنڈ 66,000۔ اچھا جی، جو نیکسٹ کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اسکلڈ ورکر پہ ہیں تو پھر آپ کتنے پیسے کما سکتے ہیں۔ اب جو اسکلڈ ورکر ہے اس کا سب سے پہلے تو اسکلڈ ورکر یا ورک ویزا والا جو ہے وہ ہے کیا؟ تو اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کسی کمپنی میں یو کے میں اپلائی کرتے ہیں ایز اے اکاؤنٹنٹ، ایز اے بلڈر، ایز اے انجینئر، سافٹ ویئر انجینئر یا جس طرح بھی، تو اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہ اگر آپ کا انٹرویو لیتے ہیں، اگر آپ کو وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو ایک کاز لیٹر جاری کرتے ہیں جیسے یونیورسٹی کرتی ہے، تو اس کاز لیٹر پہ آپ کی سیلری مینشنڈ ہوتی ہے۔ تو اس سے فار ایگزامپل اگر آپ اکاؤنٹنٹ کی جاب اپلائی کر رہے ہیں تو اکاؤنٹنٹ کی جو سیلریز ہیں وہ یا ٹیک انڈسٹریز میں جو سیلریز ہیں وہ 35,000 سے 70,000 کے درمیان ہیں، 35,000 سے 70,000 کے درمیان یہ ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کنسٹرکشن یا انجینئرنگ فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں تو اس کی جو سیلریز ہیں وہ 30 سے لے کے اراؤنڈ 50,000 کے درمیان ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح اگر آپ ہیلتھ کیئر میں آنا چاہتے ہیں
تو اس کی سیلریز اراؤنڈ 28,000 سے لے کے 80,000 پر ایئر اتنی سیلری ہوتی ہیں۔ اب ہیلتھ کیئر میں آپ سمجھیں گے کہیں گے کہ یہ اتنی سیلری زیادہ کیوں ہے؟ یہ بیسیکلی اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ڈینٹسٹ وہ زیادہ پیسے کماتے ہیں۔ اس کے اوپر میں علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا، لیکن یہ جو اوور آل سیلری ہے ہیلتھ کیئر کی یہ 28,000 سے 80,000 کے درمیان ہے۔ اب کیونکہ وہ سیلری فکس ہوتی ہے، وہ جب آپ کو وہ کمپنی کوز لیٹر جاری کرتی ہے تو وہ سیلری آپ کی کتنی ہوگی وہ پہلے سے مینشن کر دیتی ہے، تو پھر آپ ادھر آ کے کوئی دوسری جاب نہیں کر سکتے، یا وہ سیلری انکریز ہوتی رہے گی، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ وہ بھی جاب کر رہے ہوں اور آپ کہیں کہ میں نے زیادہ پیسے کمانے ہیں اور میں کوئی دوسری جاب کر لیتا ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو جاب آپ کی کاز لیٹر پہ مینشن ہوتی ہے وہی جاب آپ کو کرنا پڑتی ہے، تو اس کی فکسڈ سیلری ہے، وہ جو کاز لیٹر پہ مینشن ہوتی ہے وہی سیلری آپ کو ملے گی۔ اب کیونکہ آپ کی سیلری اسکلڈ ورکر یا ورک ویزا پہ جب آتے ہیں تو آپ کی سیلری فکس ہوتی ہے، تو اگر آپ کی سیلری فکس ہوتی ہے، فار ایگزامپل میں نے ایک چھوٹی سی کیلکولیشن کی ہے، اگر آپ کی سیلری 35,000 پاؤنڈ ہے پر ایئر، اگر آپ ایز اے اکاؤنٹنٹ یا کسی دوسری جاب میں آ رہے ہیں اور آپ کی سیلری 35,000 پر ایئر ہے، تو آپ ٹیکس پے کرنے کے بعد، نیشنل انشورنس پے کرنے کے بعد گھر کتنے پیسے لے کے جائیں گے، تو وہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو ادھر ایک بیسک الاؤنس ہوتا ہے جو ہے 12,570، یہ ٹیکس فری ہوتا ہے۔ ٹیکس جو ہے اس کے بعد اپلائی ہوتا ہے، نیشنل انشورنس اس کے بعد اپلائی ہوتی ہے، تو یہ اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ اب اگر ایک بندے کی 35,000 سیلری ہے، تو جو میں نے کیلکولیشن کی ہے 20% یہاں یو کے میں ٹیکس ہے، 8% نیشنل انشورنس ہے، تو اگر آپ کی سیلری 35,000 ہے تو آپ ایک سال میں جو گھر لے کے پیسے جائیں گے وہ 28,720 روپے آپ گھر لے کے جائیں گے، تو آپ ٹیکس کتنا پے کریں گے پورے سال کا؟ 4,486 پاؤنڈ، اور نیشنل انشورنس جو 8% ہے وہ ایک سال میں آپ کریں گے 1,744 روپے، یہ آپ پے کریں گے سال کی۔ اب آپ جو گھر لے کے سیلری جا رہے ہیں وہ ہے 28,720، تو اگر آپ اس کو 12 پہ ڈیوائڈ کریں، کیونکہ منتھلی سیلری اگر آپ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بنتی ہے 2,393 پاؤنڈ، اراؤنڈ 2,400 پاؤنڈ، یہ آپ گھر لے کے جاتے ہیں۔ اگر اس کو آپ اگر پاکستانی روپیز میں کنورٹ کریں تو آپ اس کو دیکھ لیں کہ آج کا ریٹ اراؤنڈ آئی تھنک 348 روپے ہے پاکستانی، تو اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ منتھلی کتنے گھر لے کے جاتے ہیں۔ اب جو تیسری چیز ہے، جو تیسرا ہے کیٹیگری، وہ ہے ڈپینڈنٹ ویزا۔ اب ڈپینڈنٹ ویزا کا ایک اور بینیفٹ یہ ہے کہ ڈپینڈنٹ ویزا پہ آپ کو ورک ریسٹرکشنز نہیں ہیں۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو 20 آورز ہی الاؤ ہیں، اگر آپ اسکلڈ ورکر یا ورک ویزا پہ آتے ہیں تو آپ کو ریسٹرکشن ہوتی ہے جاب میں کہ یہ اسپیسیفک جاب آپ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ ڈپینڈنٹ ویزے پہ ہیں تو آپ کوئی بھی جاب کر سکتے ہیں، آپ امیزون میں جاب کر سکتے ہیں، آپ ٹیکسی ڈرائیو کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ ڈیلیوری کر سکتے ہیں، آپ کسی سپر مارکیٹ میں کام کر سکتے ہیں، آپ کوئی سی بھی جاب کر سکتے ہیں، کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں۔ لیکن ڈپینڈنٹ ویزے کا ایک نقصان بھی ہے جو آپ کو شاید پتہ ہو، میں نہیں بتاؤں گا۔ اچھا، تو یہ بیسیکلی جو 3 طرح کی جو ویزے ہیں، موسٹ فیمس ویزے، ویسے تو اور ویزے بھی ہیں، جیسے اگر آپ بزنس ویزے پہ آنا چاہتے ہیں اور ویزے ہیں، لیکن جو موسٹلی پاکستان سے یا انڈیا سے لوگ آتے ہیں وہ ان 3 ویزوں پہ آتے ہیں، اسٹوڈنٹ ویزے پہ، اسکلڈ ورکر پہ اور ڈپینڈنٹ۔ تو یہ ان 3 ویزوں کی اتنی، اگر آپ یو کے میں ہیں تو آپ اتنے پیسے کما سکتے ہیں۔